السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، کل ایک نیوز منظر عام پہ آئی تھی کہ کرناٹکا حکومت نے 7ویں کلاس کے تعلیمی نصاب میں جو سماجی سائنس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں سے ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم نواب حیدر علی خان صاحب، ان کے جو اسباق پڑھائے جاتے تھے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں نے، مختلف سیاسی پارٹی کے لیڈران نے اس بات کو لے کر ناراضگی جتائی کہ حکومت کورونا کے آڑ میں اور لاک ڈاؤن کے آڑ میں تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے، چونکہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وبائی امراض کے دوران جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم 30% نصاب میں کٹوتی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے مختلف قسم کے بیانات دیے، مختلف قسم کی باتیں کہی، مگر آج میں آپ کے سامنے جو کہنے آیا ہوں، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہوں، مسلم حکمرانوں کو لے کر اور ہمارے مدعوں کو لے کر، ان کی نیت کبھی صاف نہیں رہی ہے، ان کی نیتوں میں کھوٹ رہا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ ان کو تاریخ سے کیسے واقف کرائیں۔ ہمارے نوجوان اور ساتھیوں کا اور ہمارے بچوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلم حکمرانوں سے ناواقف تو ہیں ہی بلکہ بدظن بھی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ ایک کام کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے تخت پر، ہندوستان میں ہمارے 800 سال حکومت رہی، ہندوستان کے تخت پر ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے ولی اور دیندار اسلام پسند لوگ بھی گزرے ہیں جو جنتا کا ایک پیسہ اپنے جیب میں نہیں ڈالتے تھے اور حکومت کا ایک پیسہ اپنے جیب میں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی کمائی سے ٹوپیاں سل کر یا قرآن مجید لکھ کر اپنے گھر کی روزی روٹی چلاتے تھے۔ ایسے بھی حکمران گزرے ہیں جن کی کبھی تہجد کی نماز تو درکنار، نفل کی نماز تو درکنار، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، مگر ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان ساتھی اس تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے جو جاننے والے ہیں، تاریخ سے واقف حضرات ہیں، اور ہمارے خاص کر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو تاریخ سے واقف کرائیں، ایسے ورکشاپ منعقد کریں اور باقاعدہ مستحکم اور مضبوط قدم اٹھائیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ 1 مہینے کا ورکشاپ کر لیا، 15 دن کا ورکشاپ کر لیا اور بات ختم۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایسا کچھ اقدام اٹھائیں کہ ہمارے بچے تاریخ کبھی نہیں بھولیں، ورنہ ہم جانتے ہیں ماضی میں کیا ہوا، اندلس میں اور ترکی میں کیا ہوا، کہ وہاں کا رسم الخط جو تاریخ، وہاں کی تاریخ تھی، ہمارے بڑوں کی آباء و اجداد کی تاریخ تھی، جو وہاں کے رسم الخط میں تھی، جو فارسی کا یا عربی کا رسم الخط مانا جاتا تھا، اور وہاں کی زبان علاقائی زبان میں تھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو وہاں کا رسم الخط بدل دیا گیا اس نیت سے کہ وہاں کی نیت، وہاں کے لوگ، وہاں کے آنے والی نسل اس تاریخ سے ناواقف ہو جائیں۔ ہندوستان میں بھی، بھارت میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ اگر ہم آج اپنی آنکھیں نہیں کھولے تو مستقبل میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو جائیں گے، اپنی تاریخ سے نابلد ہو جائیں گے، تو مستقبل میں ہمارے ایمان پر، اسلام پر ہمارا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جو لکھنا جانتے ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں، وہ مختلف زبانوں میں تاریخ کو لکھ کر، تاریخی واقعات کو لکھ کر، جس سے ہمارے نوجوانوں کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایسے مضامین، ایسے اقوال، ایسے کالمز لکھیں، انگریزی میں ہو یا کنڑی میں ہو یا اردو میں ہو۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مستقبل میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، کل ایسی بات آئی تھی کہ تعلیمی نصاب ہٹائے جا رہے ہیں، مگر آج جب اپوزیشن کا ہنگامہ ہوا، اپوزیشن نے آواز اٹھائی، تو حکومت نے کہا ایسا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کو لے کر اور مسلم حکمرانوں کو لے کر ہندوستان میں سیاست کرنا کچھ نئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو جو اپنے آپ کو کتنا ہی سیکولر بنا کر پیش ہی کیوں نہیں کرتی ہو، یا آج ہمارے حق میں آواز ہی کیوں نہیں اٹھا رہی ہو ظاہراً،
کسی کی بھی نیت ہمارے متعلق اور ہمارے حکمرانوں کے متعلق کسی کی بھی نیت صاف نہیں ہے۔ ہم کو جو بھی کرنا ہے خود ہم کو کرنا ہے، ہم کو اپنے آنے والے نسلوں کو، نوجوان ساتھیوں کو تاریخ سے واقف کرانا ہے۔ چند ایک باتیں تھی، چند وضاحتیں تھی جو میرے ذہن میں نیوز کو دیکھنے کے بعد آئی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مجھے بھی اچھی طرح گہرائی کے ساتھ تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔